اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5318، اردو ترجمہ۔ اور آیت والعشی یشنا، والذی یسألن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، یعنی تمہاری مطلقہ بیویوں میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا یعنی جن عورتوں کا حال تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اسی طرح وہ عورتیں جو نابالغی کی وجہ سے ابھی حیض والی ہی نہیں ہوئی ہیں، ان سب قسم کی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہیں۔ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ بچہ جنیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھیں اور جن کا نام صبیہ تھا، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں۔ ابو سنابل بن باکک رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی، تمہارے لیے اس سے یعنی جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو۔ حدیث نمبر 5319، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن الارقم کو لکھا کہ صبیہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ حدیث نمبر 5320، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن قزع نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسعور بن مخرمہ نے کہ صبیہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور انہوں نے نکاح کیا۔ حدیث نمبر 5321، اردو ترجمہ۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ مطلقہ عورتیں اپنے کو 3 طہر یا 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اور ابراہیم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے کسی عورت سے عدت ہی میں نکاح کر لیا اور پھر وہ اس کے پاس 3 حیض کی مدت گزرنے تک رہی کہ اس کے بعد وہ پہلے ہی شوہر سے جدا ہوگی اور یہ صرف اس کی عدت سمجھی جائے گی، دوسرے نکاح کی عدت کا شمار اس میں نہیں ہوگا۔ لیکن زہری نے کہا کہ اسی میں دوسرے نکاح کی عدت کا شمار بھی ہوگا۔ یہی یعنی زہری کا قول سفیان کو زیادہ پسند تھا۔ معمر نے کہا کہ اقرات المرات اس وقت بولتے ہیں جب عورت کا حیض قریب ہو، اسی طرح اقرات اسی وقت
بھی بولتے ہیں جب عورت کا طہر قریب ہو۔ جب کسی عورت کے پیٹ میں کبھی کوئی حمل نہ ہوا ہو تو اس کے لیے عرب کہتے ہیں ما قرات بسلی قط، یعنی اس کو کبھی پیٹ نہیں رہا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتے رہو، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، بحض اس صورت کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی مقررہ کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے بڑھے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھے خبر نہیں شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ ان مطلقات کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو انہیں خرچ بھی دیتے رہو ان کے حمل کے پیدا ہونے تک۔ آخر آیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد بعد عسری یسرا تک۔ حدیث نمبر 5321 اور 5322۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار نے۔ وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یحییٰ بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی صاحبزادی عمرہ کو طلاق دے دی تھی، اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے تھے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم سے کے یہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو، جیسا کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعے کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا، تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ حدیث نمبر 5323 اور 5324۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ بنت قیس خدا سے ڈرتی رہی نہیں۔ ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ دینا ضروری نہیں ہے، جو کہتی ہیں کہ طلاق بائن جس کی عورت پر پڑے اسے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا، اسے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 5325 اور 326۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ فلانا عمرہ بنت حکم کا معاملہ نہیں دیکھتی؟ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئیں۔ عدت گزارے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ عروہ نے کہا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق نہیں سنا؟ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور ابن ابی زناد نے
حشام سے یہ اضافہ کیا ہے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بنت حکم کے معاملے پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5318 سے 5326 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔